اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت میں فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی بے چین ہے. اس بے چینی کے عالم اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر. اتخذوا قبور انبیاء مساجد، جس نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیے، جس نے اپنے رسولوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیے. اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے قبروں کو سجدگاہ بنا لیے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے قبروں کو سجدگاہ بنانے والا، لیکن آج مسلمان بھی قبروں میں جا کر سجدہ کر رہے ہیں. ہاں اس شرک پہ، اور شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اے لوگوں شرک سے بچو، یعنی مشرک بننے سے بچو، اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے تو. اور یحییٰ علیہ السلام نے ایک مثال دی اپنے قوم والوں سے. اے میرے قوم کے لوگوں سنو، تم نے محنت مزدوری کرنے کے بعد سب سے پیارا مال سونا چاندی دے کر ایک غلام خریدے ہو، اور اسے حکم دیا کہ جاؤ محنت مزدوری کرنا، اور جو نذرانہ ہو، جو پیسہ ہو، اس کا ادائیگی مجھ سے کرنا، کیونکہ تمہیں میں نے خریدا، اس کا ادائیگی مجھ سے کرنا. اب وہ محنت مزدوری تو کرتا ہے لیکن پیسے کی ادائیگی تمہیں چھوڑ کر وہ کسی کو کر رہا ہے. اے میرے بندو، اے میرے امت کے لوگوں، اگر تمہارا غلام تم سے یہ دھوکہ کرے گا کیا تم اسے اپنے گھر پہ رکھو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، کبھی نہیں، زندگی میں نہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اگر تم شرک کرو گے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا؟ نہیں نہیں، شرک کرنے والوں کا کوئی معافی نہیں، مشرک کا کوئی معافی نہیں. تو شرک کرنے سے بچو. اور جو اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہیں، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. قرآن کریم نے کہا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. مکھی اگر کوئی سامان لے کر بھاگ جائے وہ بھی روک نہیں سکتا. ہاں میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ ما لا یملکون من قطمیر. اے میرے بندو، تم مجھے چھوڑ کر جس کو پکار رہے ہو وہ ایک قطمیر کی بھی مالک نہیں ہے. قطمیر کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ قطمیر کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتے ہیں اس پر باریک سی جو چھلی ہوتی ہے اسے قطمیر کہتے ہیں. کھجور بھی نہیں، گٹھلی بھی نہیں، باریک سی چھلی کو قطمیر کہا. ہاں تو قطمیر کی بھی مالک نہیں. اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچو. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں. اگر دنیا کے لوگ مل کر اکٹھے ہونے کے بعد ایک مکھی پیدا کرنا چاہے وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتا ہے. ہاں اگر مکھی کوئی سامان لے کر بھاگ جائے اسے بھی وہ روک نہیں سکتا ہے. ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ روک سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زعم الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، اور جسے مانگا جاتا ہے کمزور سے مانگ رہا ہے، کمزور سے مانگ رہا ہے. کیا ہے دنیا؟ شرکوں میں مبتلا ہے، کمزور سے مانگ رہا ہے. چھوڑو، شرک کرنے سے بچو اور اپنے آپ کو جنت میں جنت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سواری پر حضرت معاذ بن جبل سوارے. حضرت معاذ کو پکارا اللہ کے نبی نے. معاذ، اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. پھر پکارا اور کہا اے معاذ. پھر کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. پھر پکارا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. چوتھا مرتبہ پکارنے کے بعد فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اگر تم نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، تو تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جنت ٹھکانہ ہے. شرک کرنے سے بچو. یہ یحییٰ علیہ السلام کا پہلی ذمہ داری جو یحییٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو بتایا، لوگوں شرک کرنے سے بچو. آئیے میرے بھائیو دوسری ذمہ داری پر غور کیجیے. یحییٰ علیہ السلام نے دوسری ذمہ داری بتایا، لوگوں نماز قائم کرنا. لوگوں نماز سے غافل مت ہو جانا. ہاں نماز قائم کرو گے اپنا ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے لوگوں تم نماز قائم کرتے رہنا، نماز اور صبر کے ذریعے تم مدد طلب کیا کرنا. بے نمازی کو زمین بھی پسند نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں. بے نمازی کو زمین بھی پسند نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندہ اور مومنوں کے درمیان، مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق کر دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. اس لیے مسلمانوں نماز پڑھتے رہنا اور
شرک سے یعنی نماز پڑھتے رہنا، کافر بننے سے بچنا، اسی لیے دین کا بھی ستون بتایا گیا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، اگر تم نے نماز قائم کی تو دین کو قائم کیا۔ آج کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے۔ مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ اپنے نماز کے لیے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ اب پکارا جا رہا ہے اپنے کامیابی کی طرف۔ اگر اسی جگہ پر بولا جاتا آؤ پیسے کی طرف، لوگ دوڑ پڑتے، دنیا دار بن چکا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا پہلے سوال نماز ہی کا کیا جائے گا۔ ہاں نماز کو خیال رکھنا، اے لوگوں نماز کبھی مت چھوڑنا۔ اور نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ آئیے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ نقل کی ہے کہ غریب آدمی تھا، بہت لاچار اور مجبور آدمی تھا۔ اس کے پاس ایک گاڑی، ایک کچر یا گھوڑا تھا، اس پہ گاڑی بندھی ہوئی تھی، لوگوں کو دمشق سے زیدان پہنچایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک سواری آیا اور آ کر کہنے لگا فلاں جگہ چلو گے؟ اس نے کہا ہاں میں چلوں گا۔ اب بات چیت کر لی، اب چلنے لگا۔ میرے بھائیوں ایک جگہ پر دو راستے آئے، جو مشہور راستہ تھا اس نے گاڑی کو اسی راستے میں ڈال دی۔ اب وہ جانے لگا، وہ سواری کیا کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہ منزل جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اس راستے سے کیوں جا رہے ہو؟ یہ تو بہت زیادہ گھومنا پڑے گا، چلو شارٹ کٹ سے نکلتے ہیں۔ اب وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، ان کی باتوں پر آ گئی، اب اسی راستے میں گاڑی کو ڈال دی۔ لیکن حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں جانے سے پہلے اس آدمی نے کہنے لگا جا تو رہے لیکن مجھے ایک بات بتا رہا ہوں، میں اس راستے سے جا تو رہا ہوں لیکن میں اسے جانتا نہیں ہے۔ آگے جنگل آنا شروع ہو گیا، سنسان ویران علاقہ، اس جنگل کے اندر کہنے لگا اپنے گاڑی کو روکو۔ اس نے گاڑی کو روک دی، نیچے اترا اور اترنے کے بعد کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا، میں تمہیں ختم کر دوں گا، میں تمہیں دنیا سے اڑا دوں گا۔ وہ ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگا، وہ آدمی بھی پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ بس وہ اللہ کی قسم دے کر اسے روکا اور روکنے کے بعد کہنے لگا چلو تم مجھے مار ہی ڈالو گے تو میں منظور ہوں، لیکن مجھے اتنا وقت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ اب نماز میں قرآن کی آیت نہیں آ رہی تھی لیکن آئے موقع پر پڑھی امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے جو لاچاروں کی فریادوں کو سنتا ہے اور ان کے تکلیفوں کو دور کرتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اب یہ سن لی، سننے کے بعد ایک فرشتے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے آنے کے بعد انسان کی شکل میں اسے مار ڈالا، اسے ختم کر دیا، اسے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ وہ آدمی نماز ختم کرنے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ آدمی جو ڈاکو سے تڑپ رہا تھا وہ خود خون کے اندر تڑپ رہے ہیں، وہ دوڑ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، نماز پڑھو گے اس وقت تمہیں ثواب ملے گا، نماز نہیں پڑھو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لو۔ آئیے میرے بھائیوں نماز کا یہ فائدہ ہے، یحییٰ علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا حکم دیے۔ آئیے تیسری ذمہ داری پر غور کیجیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو بتایا لوگوں تم زکوٰۃ ادا کر، لوگوں تم رمضان کے روزے رکھنا۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، 1 مہینہ بھی ہوا ہے، رمضان کا مہینہ گزرنا 1 مہینہ، ہاں رمضان کے روزے رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے مومنو، تم رمضان کے روزے رکھا کرو جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں نے رمضان کے روزے رکھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، متقی بننا ہے تمہیں۔ ارے آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ متقی بننے سے کیا فائدہ ہے؟ تو قرآن کریم بتا رہا ہے تلک الجنۃ التی نورث عبادی من کان تقیا، میں جنت کا وارث اس شخص کو بناؤں گا جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ متقی بننے کا فائدہ جنت ہے، جنت حاصل کر رہا متقی بن کر دکھاؤ۔ تو آئیے حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه، اگر تم نے نماز پڑھی یعنی رمضان کے روزے رکھا تو میں ان کے بدلے میں تمہارے سارے پاپوں کو مٹا دوں گا، سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، ہاں گناہوں کو ختم کر دوں گا، لیکن بشرطے کہ تمہیں رمضان کے روزے رکھنا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا میں بدلے میں تمہیں جنت کے اندر داخل کروں گا
اور ان کے لیے الگ ایک میدان ہے، جنت کا ایک الگ دروازہ ہے جس کا نام ہے، حدیث میں بتایا گیا باب الریان، روزہ داروں کا جنت کا دروازہ باب الریان سے اسے داخل کیا جائے گا۔ رمضان کے روزے رکھنے سے فائدہ ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا مدینے سے باہر دو آدمی رہنے والے اکٹھے اسلام قبول کیا، دونوں میں سے ایک محنتی تھا ایک کم محنتی تھا، لیکن جو محنتی تھا وہ جنگ میں جا کر شہید ہو گئے، وہ کم محنتی 1 سال کے بعد ان پر موت آئی۔ میرے بھائیوں اب 1 سال کے بعد ان پر جو موت آئی، موت آنے کے بعد حضرت ابو طلحہ بیان کرتے میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی جنت میں آگے جا رہا ہے جو کم محنتی تھا۔ میں نے لوگوں کو بتایا، لوگوں نے تعجب کیا، کیا بات ہے؟ میں نے اللہ کے نبی کو سنایا، اللہ کے نبی سننے کے بعد فرمایا اے ابو طلحہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، اے ابو طلحہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مرنے کے بعد یہ جو 1 سال تک زندہ رہا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھا، کیا اس نے نماز تراویح نہیں پڑھی، کیا اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، کیا اس نے نماز نہیں پڑھی؟ اسی کا فائدہ ہے، ان دونوں کے درمیان اتنا دوری ہو چکا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کا یہ فائدہ ہے، لوگوں رمضان کے روزے رکھا کرو۔ اب ایک آدمی میرے پاس آیا رمضان کے مہینے میں، ہٹے گٹے نوجوان، اور آنے کے بعد کہنے لگا طارق صاحب میں رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ میں کام کر رہا ہوں۔ وہ بھی 10 یا 15 دن گزرنے کے بعد وہ آدمی کہنے لگا میرے ساتھ اور 4-5 آدمی کام کر رہا ہے، وہ لوگ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، میں 10 بجے یا 11 بجے وقت میں رمضان کے روزے میں توڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا اے سری تم کس کو دکھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو جسم دیے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ نعمت دیے، تم کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان کے روزے رکھنے کا طاقت دی لیکن تم نے طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو لوگوں رمضان کے روزے رکھا کرو، اپنے زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے جو بات بتائی اور یہی بات اللہ کے نبی نے بھی بتائی کہ لوگوں رمضان کے روزے رکھنا۔ اور چوتھی ذمہ داری حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو بتایا۔ آئیے چوتھی ذمہ داری کہا کہ لوگوں تم صدقہ کرنا، جس کے پاس مال ہے دولت ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اب کیا بتاؤں، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں۔ ابھی چندہ و کلیکشن کے لیے بولا جائے گا تو 100 روپے بھی نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، تو سمجھ رہے ہیں کہ اس میں گھٹ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم، اے لوگوں تم زکوٰۃ ادا کرو، اس میں نقصان نہیں، اس میں فائدہ ہونے والا ہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر جذبہ دیکھیے، شوق دیکھیے، ہاں زکوٰۃ دینے کے لیے ترس رہے تھے۔ جب قرآن کی آیات نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے میرے بندو تم اپنا سب سے پیارا مال صدقہ کرو ورنہ میں تمہیں انعام، اگر تم پیارا مال صدقہ کرو گے تو میں تمہیں انعام بہت زیادہ دوں گا۔ جب یہ بات یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نے کیا کیا، مسجد کے سامنے ایک باغ تھا، بس اس نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں اس باغ کو صدقہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے جذبہ، دیکھیے شوق، دیکھیے وہ صدقہ کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی صحرا سے جنگل سے گزر رہا تھا، آسمان سے آواز سنی اسقِ حدیقۃ فلان، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ جب یہ آدمی آواز سننے کے بعد میرے بھائیوں کیا ہوئی، پیچھے وہ جانے لگا، بارش ہوئی اور ایک نالے سے وہ پانی جانے لگا۔ اب اس نے موڑ کر اسی پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا، جانے لگا پانی کے پیچھے پیچھے۔ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، ایک باغ میں ایک آدمی کھڑا ہے اور پانی اسی طرف جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا اے اللہ کے بندے تو باغ میں کیا کرتے ہو اور تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتا جو آسمان سے آدمی سن چکا تھا۔ پھر اس نے پوچھا تم میرا نام کیوں پوچھے ہو؟ اس نے کہنے لگا میں نام اس لیے پوچھا ہوں کہ آسمان سے میں نے ابھی یہ نام سن چکا ہوں اس لیے میں نے پوچھا۔ اللہ کے نبی نے وہ شخص کہنے لگا آخر باغ میں تم کیا کرتے ہو؟ وہ آدمی کہنے لگا اس میں باغ میں جو پھل اگلتے ہیں میں پھل کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں اور دوسرا گھر کے پریواروں کے لیے بال بچوں کے لیے میں رکھتا ہوں اور تیسرا حصہ اسی باغ میں خرچ کرنے کے لیے رکھتا ہوں۔ اسی کا یہ نعمت ہے، تو صدقہ کرو، اس میں نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس میں فائدہ ہونے والا ہے۔ اور آخری ذمہ داری حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو بتایا، لوگوں ذکر کرنا، کبھی ذکر کیے ہیں نہیں، ذکر کرنا، ذکر سے غافل مت ہو جانا۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا
ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اس میں فائدہ ہے نقصان نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تم اس عمل کے بارے میں خبر نہ دے دوں، کیا میں تو اس عمل کے بارے میں نہ بتا دوں جو سب سے افضل ہے، جو سب سے اونچا مقام پر پہنچنے والا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ذکر سے کبھی غافل مت ہو جانا۔ ذکر کرنا، ذکر کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یا اللہ کے رسول میرے ہڈیوں میں طاقت ختم ہو گئی ہے، میرے جوڑوں میں طاقت ختم ہو گئی ہے، اب وہ طاقت نہیں ہے جو جوانی میں تھا، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسا بات بتا دیجئے میں جس پر عمل تو کروں لیکن اس کا انعام بہت زیادہ ہو، اونچے مقام پر پہنچانے والا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال لسانک بذکر اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے زبان کو بھیگا رکھنا، ترک رکھنا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ ذکر کرنا، ذکر سے کبھی غافل مت ہو جانا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ انعام دے گا اور انعام سے نوازے گا بھی۔ اسی لیے لوگوں ذکر کرنا، ذکر سے کبھی غافل مت ہو جانا۔ اور جب دشمن کا لشکر آمنا سامنا ہو، ہاں دشمن کا لشکر آمنا سامنا ہو تو تم بھاگ بھی مت جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ہاں اس وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ذکر سے کبھی غافل مت ہو جانا۔ جب تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بھول جائے گا۔ جب تم اللہ کو چھوڑ دو گے، نماز نہیں پڑھو گے، شراب کا عادی بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بھول جائے گا۔ ہاں اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرنا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرنا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کھانے کو سب کو دے رہا ہے، لیکن یہ مت سمجھیے مرنے کے بعد جو جہنم دے گا اس کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک بستی کا مثال بیان فرمایا جس میں کہا الذی ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا مثال بیان فرمایا جس بستی میں امن تھا، چین تھا،